نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ملی ہے آپ دی امت دے اندر یا آپ تو پہلے جتنے انبیاء کرام نے کسے نو ایک خوبی نہیں ملی کہ کسے دا دل جاگدا ہوئے اکھاں ستیاں ہون. فرمایا اے اعزاز اور اے خوبی اے خاصیت اگر ملی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملی ہے کہ آقا فرماندے نے کہ میں جدو سو جانا میریاں اکھاں تے سو جاندیاں نے مگر میرا دل اللہ دی یاد وچ جاگدا رہندا ہے. ستویں خوبی نبی علیہ السلام دے نال جو خاص ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عام بندہ جدو وضو کردا ہے اگر اس نو نیند آ گئی ہے اور نیند دے اندر خراٹے مارنے شروع کر دیتے نے، فرمایا اس دا وضو ضائع ہو جاتا ہے، وضو اس دا ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کر کے آئے گا، نماز پھر ادا کرے گا. لیکن آقا علیہ السلام دی صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام دے پاس آیا، آپ دے چچا دا بیٹا ہے، چچا زاد حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن نے، جنہ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. فرماندے نے میں ایک دفعہ آپ دے پاس آیا، نبی علیہ السلام ستے نے، خراٹیاں دی آواز آ رہی ہے. آقا علیہ السلام کس اندازے ستے نے کہ آپ نے تہجد دی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے فجر دی اذان ہوئی ہے، اذان حضرت بلال نے دیتی ہے، اذان تو بعد آپ نے سنتا ادا کیتیاں نے جنہوں فجر دیاں سنتا کیا جاندہ ہے، سنتا پڑھ کے آپ لیٹ گئے نے. آقا علیہ السلام دے لیٹن تو بعد آپ دے خراٹیاں دی آواز آ رہی ہے. فرمایا ادھروں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز دی اقامت تکبیر کہی ہے، نبی علیہ السلام اٹھ کے اسی طرح مسجد آئے نے، آپ نے وضو نہیں کیتا. فرمایا اسے وضو دے اندر ہی آپ نے سانو جماعت تے نماز پڑھائی ہے. لیکن ایک خاصا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال، کسے امتی دے نال خاص نہیں، کسے نبی نال خاص نہیں. ایک خوبی صرف اور صرف آپ دی سی کہ آپ اگر حالت وضو دے اندر سو بھی جاندے، خراٹیاں دی بھی آواز ہوندی، آپ اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ دے. کیوں؟ وہی پچھلی حدیث نال ملائیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میریاں اکھاں سوندیاں نے مگر دل اللہ دی یاد وچ جاگدا رہندا ہے. تو اے 7 خوبیاں. اور 8ویں خوبی نبی علیہ السلام دی صحیح مسلم دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کانا کل نبی یبعث الی قومہ خاصتا وبعثت الی کل احمر واسود وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَةِ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منو ہر قوم دی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا. آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر قوم دی طرف اللہ نے منو نبی بنا کے بھیجے ہے. وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرٍ وَأَسْوَدٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کالے دی طرف، ہر سرخ دی طرف منو نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے. وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ قَافَةً، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دی طرف منو رسول و پیغمبر بنا کے بھیجے ہے. میرے تو پہلا نبی جڑے آئے کوئی ایک بستی دی طرف آیا،
کوئی ایک علاقے دی طرف آیا، کوئی ایک پنڈ دی طرف آیا، کوئی ایک قوم دی طرف نبی بن کے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منو ایک بستی دی طرف نبی نہیں بنایا، ایک پنڈ دی طرف منو نبی تے پیغمبر بنا کے مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اللہ دا قرآن اس بات دا شاہد ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دی طرف منو رسولوں پیغمبر بنا کے بھیجے ہے، اور صرف رسول بنا کے نہیں بھیجیا، بشیرا و نذیرا، اللہ نے منو خوشخبریاں دین والا، اللہ نے منو جہنم تو ڈران والا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے اکثر لوگ اس بات تو نہیں جان دے۔ آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ تو لے کے قیامت دی صبح تک جتنے بھی لوگ آن گے، اور کسے بھی قوم دے نال انہاں دا تعلق ہے، کسے بھی مذہب نال انہاں دا تعلق ہے، کسے بھی رنگ و نسل نال انہاں دا تعلق ہے، کسے بھی بستی دے نال تعلق ہے، کسے بھی ملک نال انہاں دے تعلق ہے۔ آقا علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں دی طرف، مگر میں اس تو بھی بڑھ کے اگر یہ بات کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جویں انسانہ دی طرف، ساری کائنات دے انسانہ دی طرف آپ نو پیغمبر بنا کے بھیجے ہے، اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات دے جنہ دی طرف بھی پیغمبر بنا کے بھیجے ہے۔ آپ ساری کائنات دے نباتات دے پیغمبر، جمادات دے پیغمبر، حیوانات دے پیغمبر، حتیٰ کہ روئے زمین دے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے سارے جہانہ دی طرف آپ نو رحمت بنا کے بھیجے۔ محمد تو پہلا جو بھی نبی آیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تو پہلا جو بھی نبی آیا، وکھوں وکھ قوماں نو مولا پہنچایا، کوئی اس بستی آیا، کوئی اس بستی آیا، جدا جدا آ کے قوماں نو ڈرایا، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر محمد نبی ہوئے ساری زمین دا لقب پایا جلنا رحمت للعالمین دا۔ آقا علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے، ساری کائنات دی مخلوقات واسطے، ساری کائنات دے جنہ واسطے، ساری کائنات دے انسانہ واسطے ہادی تے راہبر تے رسول تے پیغمبر تے نبی بن کے آئے۔ اور اعزاز نبی علیہ السلام تو سوا کسے نبی نو ملیا، کسے پیغمبر نو نہیں ملیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کنواں اعزاز 8 ہو گئے، 9واں اعزاز نبی علیہ السلام دی خصوصیت، آپ دی خوبی جڑے پہلے نبیاں وچوں کسے نو نہیں اللہ نے عطا فرمائی، او کیڑی عطا فرمائی ہے؟ فرمایا وختم النبیون صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے مینوں ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ فرمایا پہلے نبیاں چوں کسے نو نہیں ملیا۔ فرمایا یہ لقب اور اعزاز اور خوبی صرف اور صرف اللہ نے میں محمد نو عطا فرمائی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
اللہ پاک نے مینوں ختم نبوت دا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ہر نبی نو وکھرے وکھرے اعزاز ملے، کوئی صفی اللہ بن گیا، کوئی روح اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی یوسف کنعانی بن گیا۔ میں اس طرح کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا، جیڑیاں خوبیاں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو عطا فرمائیاں، وہ ساریاں دیاں ساریاں کٹھیاں کر کے اللہ نے جناب محمد نو عطا فرما دیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس تو بڑھ کے اعزاز اللہ نے آپ نو ختم نبوت دا پیکر بنایا، ختم نبوت دا تاج آپ نو عطا فرمایا۔ آپ تو بعد نبی کوئی نہیں، فرمایا اللہ نبی آبادی، فرما گے ہادی لا نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک جگہ تے فرمایا لو کان آبادی نبی لکان عمر، میرے تو بعد اگر اللہ نے کسی نو نبی بنانا ہوندا تے عمر نبی بن دے، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ ختم نبوت میں سب تو آخر تے آیا، لیکن اللہ نے اعزاز تے شان سب نالوں بلند و بالا کر دیتا۔ ختم نبوت دا ہے سالار آیا، او ختم نبوت دا ہے سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، حشر تک نبی ہول جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعزاز صرف اور صرف سونے نبی دے حصے آیا ہے۔ یہ خوبیاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ اسی اس بات نو سمجھیے کہ لوگو جس ہستی دی اتنی عظمت اور شان ہے، مقام ہے، ساڈا حق بندا ہے صحیح معنی دے اندر اسے ہستی دے تابعدار بن جائیے، صحیح معنی اندر اسے ہستی دے اسی امتی بن جائیے، ادھر ادھر اسی ٹکرا نہ ماریے۔ صحیح معنی اندر جدو کلمہ اسے نبی دا پڑھیا پھر اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزاریے، اسے نبی دی فرما برداری دے اندر اپنی زندگی دے شب و روز گزاریے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10واں اعزاز آقا علیہ السلام فرما نے اوتی تو شفاعت، اللہ نے منو شفاعت حق عطا فرمایا ہے، اور میرے تو پہلا اللہ نے کسے نبی نو اے حق نہیں عطا فرمایا۔ فرمایا میرے تو پہلا کسے نو اعزاز نہیں ملیا جڑا اعزاز اللہ نے میں محمد نو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے منو شفاعت کبریٰ دا حق عطا فرمایا۔ لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، آدم وال جان گے جواب مل جائے گا، نو وال جان گے جواب مل جائے گا، نو نبی وال جان گے نا، پہلے آدم علیہ السلام وال آن گے، کہن گیا اے اللہ دے پیغمبر آدم، اللہ نے تو آنو اپنے ہاتھ نال بنایا، اور پھر فرشتیاں نے تو آنو تعظیمی سجدہ کیتا، بڑا ایک توڑا مقام تے منصب ہے، تے آج ذرا چل کے تے اللہ دے ہاں ساڑی سفارش چا کرو کہ اللہ ساڑی اجرا حساب و کتاب والا معاملہ ہے تے ذرا شروع کرن۔ لوگ بڑے پریشان نے، 50,000 سال دا دن ہے، زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہے، آسمان دا سورج سوا نیزے تے ہے، زبان حلق نو لگی ہے، پیاس نہ لوگ مارے مارے پھر رہنے، اور اس وقت بڑی ہون لاکی تے دہشت ناکی دا عالم ہے۔ آدم علیہ السلام دے پاس جاواں گے تے او کہن گے پترو تواڈی سفارش میں ضرور کراں، مگر مینوں اج اپنی او غلطی یاد آ رہی ہے جڑی رب نو میں کیا سی نا، رب نے مینوں کہ اس درخت دے نیڑے نہیں جانا تے میں چلا گیا، مینوں اج وہ غلطی یاد آ رہی ہے، تے اللہ کو ماسا معافیاں مانگ مانگ کے اپنی وہ غلطی معاف کروائی، تے مینوں ڈر ہے کہ رب نہ کہہ دے اپنی غلطی مسا معاف کرائی تے ہن پتراں دی شفاعت واسطے آ گیا، میں نہیں تہاڈی سفارش کرنی۔ اس نہ کرو، تسی نبی نوح دی طرف جاؤ، نوح علیہ السلام دی طرف آواں گے، بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، اور اولو العظم پیغمبراں دے اندر پہلا نمبر ہے انہاں دا۔ حضرت نوح علیہ السلام
حضرت نوح کہن گے میں تہاڈی سفارش نہیں کرنی، میں اپنے پتر دی کر کے ویکھ لئی ہے، میں اپنے بیٹے دی کیتی سی۔ تے اللہ نے فرمایا سی یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تے تیرا پتر ہی نہیں، اے تے عمل ہی چنگے نہیں، میں اپنے بیٹے دی سفارش کر کے تے میں بڑی ندامت ہے، مینوں شرمندگی ہے، میں تہاڈی سفارش نہیں کرنی، تساں اس طرح کرو ابراہیم خلیل اللہ دی طرف جاؤ نا، انہاں دی بڑی عظمت بڑی شان ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آ جان گے کہن گے ابراہیم اللہ نے تانوں بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، ہر مذہب دی نگاہ دے اندر تہاڈا ایک بڑا مقام ہے، یہودی بھی احترام کردے، عیسائی بھی کردے، مسلمان تے کردے نے، فرمایا ہر مذہب دے اندر تہاڈیاں بڑیاں چیزاں اور بڑیاں طریقہ کار شامل نے، تے سونے نبی ابراہیم ذرا ساڈی سفارش چا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن گے میں تہاڈی سفارش نہیں کرنی، مینوں دنیا دے اوتے میں ایک دو تین جھوٹ بولے سن، وہ بھی جھوٹ کوئی عام جھوٹ نہیں، وہ بھی کوئی عام جھوٹ نہیں، بڑے خاص قسم دے سن، وہ بھی اللہ دی اجازت دے نال، لیکن میں تہاڈی سفارش نہیں کر سکدا، تسی اس طرح کرو جناب موسیٰ دے ول جاؤ۔ ویکھو نا نبی ٹوری جان دے نے اگے جناب موسیٰ دی طرف، یہ ساری لمبی حدیث ہے جڑی بڑی شارٹ کٹ بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ دی طرف آن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن گے میں سفارش نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ دنیا تے میرے کو ایک بندہ مر گیا سی، یاد ہے نا واقعہ کہ دو بندے لڑتے سن پہ، ایک فرعونی تے قبطی، تے جناب موسیٰ چھڑا رہے نے لیکن وہ چھڑ دے نہیں پہ، آپ نے ایک مکہ ماریا، فرعونی مر گیا، فرعونی قتل ہو گیا، اور اسے وجہ تو آپ نے انہوں پھر مصر چھوڑنا پیا، اور پھر آپ مدین دے علاقے دی طرف آئے، کہنے لگے میرے کو بندہ قتل ہو گیا ہے، تو مینوں ڈر ہے کہ اللہ یہ نہ کہے بندے مار کے ہونا، انہاں بندے دی سفارش واسطے آ گیا، پر میں تہاڈی سفارش نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ ہر پیغمبر انکار کر دیں گے، جناب عیسیٰ دی طرف آن گے تے او کہن گے اتھے اج کسے نہیں سفارش کرنی، آج کسے نے تہاڈی سفارش نہیں کرنی، ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جاؤ نا، آؤ نا، کیسا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ایک خصوصیت اللہ نے کسے نبی نو نہیں عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کے سجدے چ ڈگ پاں گا، 7 دن سجدے چ پیارا گا، وہ 7 دن کڈے کو ہون گے اللہ ہی جانتا ہے انہاں دی کفیت نو۔ فرمایا اتنا لمبا سجدہ ہوئے گا، اتنے او سجدے دی کفیت ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس سجدے دے اندر میں اللہ دی او حمد و ثنا بیان کراں گا، اللہ دیاں او تعریفاں کراں گا جڑیاں ہون میرے دل دے اندر کوئی نہیں، ہون میری زبان تے نہیں۔ اللہ اس وقت میرے زبان دے دل دے تے القاء کر دے گا، وحی کر دے گا، میں اونا کلمات نال اللہ دیاں تعریفاں بیان کراں گا، اللہ دیاں حمد و ثناواں بیان کراں گا۔ اور فیصل ٹاؤن دے رہن والے غیور مسلمان ایک گل اے بھی سمجھ کے لے جانا، اج دے خطبے دے اندر رب نو منانا ہی تے سجدیاں وچ ڈگ ڈگ کے رب نو منایا کر، رب نو منانا ہی تے رکوع کر کر کے رب نو منایا کر، رب نو منانا ہی تے قیام دی حالت وچ رب نو منایا کر، رب نو منانا ہی تے سجدیاں وچ رو رو کے رب نو منایا کر۔ قیامت نو بھی رب العالمین نو میرا سونا نبی منائے گا، سجدیاں وچ گر گر کے منائے گا، اللہ دی حمد و ثنا کر کر کے منائے گا۔ اللہ فرمان کے ارفع راسک سل توتا، اے میرے سونیا سر اٹھا لو نا، سل توتا، تسی سوال کرو اسی عطا کران گے، سل توتا وشفا تو شفا، تسی سفارش کرو تہاڈی سفارش تے غور کیتا جائے گا، وَيُحِدُّ لِي حَدًّا، میرے واسطے حد مقرر کر دیتی جائے گی۔ اللہ فرمان کے جڑا مشرک ہوئے گا سونیا او دی سفارش نہیں اسی قبول کران گے او دے حق دے اندر، باقی جتنے بھی گناہگار ہیں اونا دی تسی سفارش کرو، اسی تہاڈی سفارش تے غور بھی کران گے، تہاڈی سفارش نو قبول بھی کران گے، اور تہاڈی سفارش نو قبول کردیاں بندیاں نو جنت وچ بھی داخل کران گے۔
دعا کرو اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما دے۔ آقا فرماندے نے اے 10واں اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مینوں عطا فرمایا ہے اور میرے تو پہلا کسے نبی نو نہیں عطا فرمایا۔ 11واں اعزاز نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلا میری قبر نو کھولیا جائے گا، ولا فخر، اے دے اندر فخر کرن والی کوئی گل نہیں۔ اور آقا فرماندے نے 12واں اعزاز یہ ہے کہ قبر مبارک تو باہر جدوں میں آواں گا، تشریف لے آواں گا، سب تو پہلا جنتی پوشاک مینوں پہنائی جائے گی، ولا فخر، اے فخر کرن والی کوئی گل نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے 13واں اعزاز اللہ نے مینوں عطا فرمانا ہے، قیامت والے دن اللہ نے مینوں اپنے عرش دے سجے پاسے کھڑا کرنا ہے اور میرے واسطے بہترین قسم دی کرسی لگائی جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے اس کرسی تے بٹھایا جائے گا۔ اور 14واں اعزاز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ساری کائنات دے لوگ جڑے نے اس دن میرے چنڈے تھلے ہون گے اور اس دن چنڈا صرف میں محمد دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم دا سردار، میرے چنڈے تھلے ساری دنیا دے لوگ جمع ہون گے، ولا فخر، دے اندر فخر کرن والی کوئی گل نہیں۔ آقا فرماندے نے 15واں اعزاز جدو سارے چپ ہو جان گے، جدو سارے خاموش ہون گے، کوئی نہیں بولے گا، ادو میدان محشر دے اندر میں ہی صرف بولاں گا، کوئی نبی نہیں بولے گا، کوئی ولی نہیں بولے گا۔ اور محشر دے دل جدو توپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت نے، دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا اوتھے سہارا نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ساڈی دعوت لوگو آ جاؤ، سارے پیراں تو رخ موڑ کے آ جاؤ پیراں دے پیر دی طرف، کائنات دے امام دی طرف، اور جنہ دے پیچھے 1.25 لاکھ نبیاں نیت چھڑی ہے، تو کیوں نہیں اپنا راہبر تے رہنما انہاں نوں مندا؟ اور سانوں آندے نے تساں بھی کوئی پیر پھڑیا ہے، اساں بھی پیر پھڑیا الحمدللہ، تے جدوں پھڑ لئیے نا تے پھر انہوں چھڑ کے کسے ہور وا نگاہ کری دی، بس ایک نگاہ پہ فیصلہ ٹھہرا ہے دل کا۔ اور دسو کوئی ہور پیر پھڑیے تے تاں جے پہلے کوئی خامی ہوئے تھے، جے پہلے کوئی نقص ہوئے تھے، جے پہلے کوئی عیب ہوئے، اور رب نے عیبوں تو پاک پیدا کیتا ہے، صورت بھی پاک نے، سیرت بھی پاک نے، اور تو انہاں نو چھڑ کے ہور کیوں پھڑ لے؟ اور جنہ اتھے نظر ہی کوئی نہیں ہونا، اور جنہ اتھے تیرا جناب سفارش ہی نہیں کرنی، تیرا سہارا ہی نہیں بننا، اور تیری مدد ہی نہیں کرنی، اور اسے نبی دا لڑ پھڑ لے، اسے نبی دی اطاعت و فرما برداری کر لے کہ جس نبی نے میدان محشر وچ بھی تینوں بھولنا۔ کیوں چھڑ کے سجے کھبے جاندے ہو؟ کیوں آندے ہو؟ توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، نام ہی بڑے عجیب رکھے ہیں جی، توڑی شاہ، لسوڑی شاہ، بکری شاہ، ہاں جی، کٹے شاہ، ایتھے ساڑھے او کھوتے شاہ، گھوڑے شاہ، اور کنے کوئی شاہ نے انجی جی میں سارا چڑیا گھر اکٹھا کیتا ہے۔ تے ساڑھے پیر دا نا کی ہے محمد، کہو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ طنز نہیں کر رہا میرے بیرو، جدو کلمہ پڑھ لئیے نا پھر غیراں والے پاسے نہیں ویکھی دا، پھر کسے ہور والے پاسے آنکھ مٹکا نہیں لائی دا۔ جدو پڑھ لیا کلمہ، جدو پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ، پوجا غیر دی کرن دا حق نہ رہا، ہن پیراں فقیراں دیاں قبراں دے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے۔ جدو کلمہ جو پڑھ لیا سونے نبی دا
تے پھر غیر والے پاسے جاندا ہون کی مطلب ہے؟ اس واسطے آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ 15 اعزاز 16واں اعزاز سنو، 16ویں خصوصیت آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک، توجہ میرے حل، آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنیاں بھی قوماں ہون گیاں، فرمایا اونا دیاں 40 صفحہ ہون گیاں۔ کنیاں صفحہ؟ 40 صفحہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد دیاں صفحہ 80 ہون گیاں، میری امت دیاں صفحہ 80 ہون گیاں۔ آئے تے ساریاں تو پچھیاں، مگر اے بھی گل نوٹ لے کر کے لے جاؤ، ساڈا حساب ساریاں تو پہلا ہونا ہے۔ آئے سب تو آخر دے نا، حساب سب تو پہلا، پرچہ سب تو پہلا ہونا ہے، حساب سب تو پہلا ہونا ہے۔ آقا فرماتے نے 40 صفحہ باقی امتہ دیاں اور 80 صفحہ میں محمد دی امت دیاں ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو اللہ اس صافے سانو بھی شامل کر دے۔ وہ جے صفحہ ہے عمر فاروق مسجد دیاں جڑیاں ہوئی نا تو پھر تے تواڈے جوگی نا، باقی تے گیا کم۔ وہ صفحہ دی لمبائی بڑی ہونی ہے، چڑائی بڑی ہونی ہے، وہ کڈی لمبائی چڑائی اللہ بہتر جاندا ہے۔ دعا کر اللہ اس صافے سانو بھی کھڑیا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا 80 صفحہ میری امت دیاں ہون گیاں اور 40 صفحہ باقیاں امتاں دیاں ہون گیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 17واں اعزاز جو اللہ نے منو عطا فرمانا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے منو حوض کوثر عطا فرمانا ہے۔ فرمایا جو میرے تو پہلا کسے نبی نو نہیں ملیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے حوض کوثر دا پانی احلا من العسل وابیض من اللبن وابرد من الثلج۔ فرمایا میرے حوض کوثر دا پانی شہد نالو میٹھا ہے، دودھ نالو چٹا تے برف نالو ٹھنڈا تے خوشبو کستوری دی۔ تے آقا فرماندے نے حوض کوثر تے جڑے پیالے تے آب خورے ہون گے او آسمان دے ستارے نالوں زیادہ ہون گے۔ فرمایا جڑا ایک دفعہ اتھو گھٹ پی لے گا، پیالہ پی لے گا، اللہ اس دن انہوں پیاس ہی نہیں لگن دیں گے۔ فرمایا اعزاز ملے گا تو صرف میں محمد نو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں آؤ جے اس نبی دے ہتھوں، اس نبی دے حوض تو پانی پینا چاہندے ہو تے آج دے خطبے دا اے درس تے واز اے بات نوٹ کر کے لے جاؤ، دنیا دے اندر اسے نبی دے آنکھیں اسی لگ جائیے تے انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ اس نبی دے حوض تو پانی ضرور پلا دے گا۔ اللہ اکبر۔ لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹھے پھڑے ہون گے، مانگ پین کے ہاں چٹ جلنے اپنا نگانا ہے، کملیاں انہیں تینوں کی پلانا ہے۔ ساریاں امامہ دے، ساریاں پیرہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ آؤ جدو کلمہ پڑھے ہے پھر کسے ہور دی اطاعت و فرما برداری ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہ 17واں اعزاز سے اور 18واں اعزاز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ہوواں گا جو سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلاواں گا، سب تو پہلا۔ کوئی نبی نہیں کھلائے گا، نبی حال کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتان جاوے، اگے دربان جنت اے عرضاں سناوے، منو مالک میرے ایسی فرمایا، نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے میں ہی سب تو پہلا ہوواں گا جو جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا، کنڈا کھلاواں گا، اور پھر میرے پیچھے واری واری لوگ اوندے جان گے۔ اللہ کو دعا ہے نبی علیہ السلام دیا اے 18 خصوصیات سن کے سمجھ کے سانو صحیح معنی اندر سونے نبی دا امتی بھی بنائے اور سونے نبی دا تابعدار بھی بنائے، اپنی زندگی دے شب و روز
اسی سونے نبی دی زندگی دے مطابق گزارن دی کوشش کریے، اور پھر انشاءاللہ کل قیامت والے دن سونے نبی دی سفارش بھی نصیب ہوئے گی، آپ دے حوض کوثر تو پانی بھی انشاءاللہ نصیب ہوئے گا، اور آپ دی معیت دے اندر انشاءاللہ اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرمان گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔